بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے شان محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں قلم کی آواز۔ سورہ فرقان کا آخری رکوع جو ہے وہ کسی بھی طرح کے بہترین انسان کو، اس کی کریکٹرسٹکس کو ڈیفائن کرتا ہے، جسے عام الفاظ میں مومن کا ورڈ کہا جاتا ہے۔ مطلب اس کی شخصیت کیسی ہونی چاہیے، اس کے بارے میں ڈیفینیشنز ہیں کچھ۔ وہ ڈیفینیشن جو ہے وہ سورہ فرقان کے اس آخری رکوع میں موجود ہے۔ سورہ معارج اور سورہ مومنون میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہماری کون سی کریکٹرسٹکس ہیں جو ہمیں اللہ کے ہاں مقبول بنائیں گی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے دوست بننے کے لیے ہمیں کون سی کریکٹرسٹکس جو ہیں وہ اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ جو سورہ فرقان کا رکوع ہے یہ بھی انہی کے ہی فردر جو ہے وہ اسی کی ہی آگے ایک ایڈیشن سمجھ لیں کہ سورہ معارج اور سورہ مومنون کی کریکٹرسٹکس ہمیں پیدا ہو جائیں۔ یہ کمپلیٹلی اس کو سیکنڈ کرتی ہیں سورہ فرقان کی جو یہ آیات ہیں۔ یہ غالباً یہ 17 کے قریب آیات ہیں، 61 سے لے کے اور 77 تک، مطلب آخری رکوع ہے یہ پورا۔ اور اس میں میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں، اس لیے جو ہے وہ میں نے سوچا کہ اس کا مفہوم میں انسان کئی باتیں اپنی طرف سے ایڈ کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بے شک معاف کرے کہ ہم ہیں تو کمزور، ہمارا علم بھی کمزور ہے، ہمارے معاملات بھی کمزوری کی طرف ہی لے کے جاتے ہیں ہمیں۔ تو اس لیے میں نے سوچا کہ میں یہ صرف ترجمہ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق دے۔ میں بھی ایک انسان ہوں، مجھ میں بھی بہت کمیاں ہیں، ویکنیسز ہیں، اور ڈیفینیٹلی ہم اگر اچھے معاملات کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یقیناً اللہ کرے کہ ہم ایسا وقت آئے کہ ہم اچھے معاملات کو فلی اڈاپٹ کر چکے ہیں۔ بہرحال ہمارا کام کوشش کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی یہ کوشش ہے، اور اللہ کی رحمت ہے کہ ہم اس کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی رحمت ہے، یہ نعمت بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ تو بہرحال یہ سورہ فرقان کی آخری رکوع ہے جس کا میں پورا ترجمہ ایز اٹ از آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ یہ بہت ہی بابرکت ہے۔ بہت زیادہ اس میں بہترین قسم کی جو ہے نا وہ کریکٹرسٹکس ہیں جو ایک مومن میں ہونی چاہیے، یہ اس کے بارے میں کمپلیٹ ڈیفینیشن ہے، مومن کی ڈیفینیشن ہے بیسیکلی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی بابرکت ہے وہ ہستی جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ اور روشن چاند بنایا، اور وہی ہے کہ جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے تعاقب میں لگا دیا۔ اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو یاد دہانی اخذ کرنا چاہے یا شکر کی روش اختیار کرنا چاہے۔ اور رحمان کے محبوب بندے تو وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں تواضع اور نرمی کے ساتھ، اور جب ان سے جاہل لوگ الجھتے ہیں تو وہ سلام کہہ کر علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ یہ پہلی خوبی ہے جو کہ ایک مومن کے اندر ہونی چاہیے، یعنی کہ وہ کسی بھی جاہل انسان کے ساتھ بحث و مباحثہ نہ کرے۔ یہ بہت بڑی خوبی ہے، اور یہ ایمان والوں میں ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے۔ دوسری بات، اور وہ جو راتیں بسر کرتے ہیں اپنے رب کے حضور میں سجدہ کرتے ہوئے اور دست بستہ کھڑے رہ کر، اور یہ دوسری بات ہے، مطلب جو ہے وہ سجدہ کرنے والے لوگوں میں ہوتے ہیں، وہ ان کا شمار سجدہ کرنے والے لوگوں میں ہوتا ہے۔ اور تیسری خوبی، اور وہ جو یہ کہتے ہیں ہمارے اے رب ہمارے پھیر دے ہم سے جہنم کے عذاب کو، یقیناً اس کا عذاب چمٹ جانے والی چیز ہے، یقیناً وہ بہت بری جگہ ہے، مستقل جائے قرار ہونے کے اعتبار سے بھی اور عارضی قیامگاہ کے اعتبار سے بھی۔ اور وہ جو یہ تیسری خوبی تھی جس کے بارے میں ہم نے جو ہے وہ ڈسکشن کی کہ وہ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ یہ تیسری، پہلی تین جو خوبیاں ہیں وہ خوبیاں جو ہیں وہ بہترین ہیں ڈیفینیٹلی، لیکن اب جو فورتھ ون ہے وہ اس کو اور بھی زیادہ غور سے انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ کیا ہے؟ اور وہ جو جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی سے کام لیتے ہیں نہ بخل سے، بلکہ ان کی روش اس کے بین ہوتی ہے۔ اور وہ جو یعنی بین کا مطلب یہ ہے کہ ایک میانہ روی کو اختیار کرتے ہیں، نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ ہی کنجوسی کرتے ہیں، درمیانہ رستہ اختیار کرتے ہیں۔ اچھا، پانچویں، اور وہ جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو، اور چھٹی اور نہ قتل کرتے ہیں کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا مگر حق کے ساتھ۔ پھر ساتویں، اور نہ زنا کرتے ہیں، اور جو کوئی بھی یہ کرے گا وہ اس کی پاداش بھگت کر رہے گا۔ اب دیکھیں یہ جو ورڈ کہے گئے ہیں نا کہ جو کوئی بھی یہ والے گناہ کون سے ہیں، میں ریپیٹ کرتا ہوں،
یہ ففتھ سکستھ اور سیونتھ گناہ جو ہے یہ اس کے بارے میں ہے. وہ کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتے. دوسری بات یعنی کہ یہ ففتھ بات ہے. پھر سکستھ بات جو ہے وہ کہ وہ کسی کو قتل نہیں کرتے. ہاں لیکن جہاد ایک علیحدہ چیز ہے. یہ ناحق قتل کرنے کی بات ہو رہی ہے. اچھا اس کے بعد سیونتھ وہ زنا نہیں کرتے. یہ 3 چیزیں آ گئی. اب یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو کوئی بھی ان 3 ایکٹیویٹیز میں داخل ہوا یا جو کوئی بھی ان 3 ایکٹیویٹیز کو کرے گا وہ ہر حال میں وہ اس کے آؤٹ کمز بھگت کر رہے گا. یعنی ایسے آؤٹ کمز یہ آؤٹ کمز جو ہیں یہ مجھے جہاں تک سمجھ آ رہی ہے چیزوں کی یہ دنیا میں ہی اس دنیا اور آخرت دونوں حوالوں سے کہ دنیا اور آخرت دونوں حوالوں سے وہ اس کے معاملات بھگت کر رہے گا. دگنا کر دیا جائے گا اس کے لیے عذاب کو. اب یہ دیکھیں کہ یہ صرف منع نہیں کیا گیا ان 3 چیزوں سے کہ آپ نے نہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، نہ قتل کرنا ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ زنا کرنا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہم سب کو اس کی عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. اب جو بھی شخص یہ 3 گناہ کرے گا تو ان کے گناہ کو دگنا کر دیا جائے گا اس کے لیے عذاب کو قیامت کے دن، اور وہ اس میں رہے گا ہمیشہ ہمیشہ ذلیل و خوار ہو کر. یعنی ذلیل و خوار ہونا بھی اس کے حق میں ہے. مطلب یہ جو زنا ہے نا یہ انسان کو ذلیل و خوار کروائے گا. یہ ہمارے ہاں ایک بڑا عجیب سا کانسیپٹ جو ہے وہ بنتا جا رہا ہے. بہت عجیب سا کہ ہم نکاح کو امپورٹنس نہیں دیتے بلکہ ہم ایسے ریلیشنز کے اندر جو ہے وہ انگیج ہوتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی انگیج ہو جاتے ہیں. انسان کی یہ چونکہ ایک ویکنیس ہے، بہت بڑی ویکنیس ہے. اس کے اندر ایک کمزوری ہے کہ وہ اپوزٹ سیکس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. اچھا ایک تو ہے اپوزٹ سیکس کی طرف اٹریکٹ ہونا، ایک ہے کہ آپ سیم جینڈر کے ساتھ جو ہے اپنے تعلقات ایسے تعلقات رکھیں جنہیں جو ہے وہ گے میں اور لیسبین میں جو فال کرتا ہے. یہ اس حوالے سے بات ہو رہی. تو اللہ معاف کرے اپوزٹ سیکس کے حوالے سے تو بہت ہی سخت معاملات ہیں، لیکن جو سیم معاملات ہیں سیم جینڈر کے وہ تو بہت ہی عجیب ہے اور وہ تو نیچر سے بھی ہٹ کے ہیں. یعنی نیچر جو ہے وہ یہ ہے کہ میری اٹریکشن یعنی ایک مرد کی اٹریکشن ایک عورت کی طرف ہو، یہ نیچرل ہے. لیکن ایک عورت کی طرف اٹریکشن ہونا اور ایک مرد کی طرف اٹریکشن ہونا یہ نیچرل نہیں ہے. یہ بہت عجیب بیماری ہے اور اس بیماری کا انسان کو علاج کروانا چاہیے. اب یقیناً اس کا جو ہے وہ روحانی بھی علاج موجود ہے اور اس کا جو ہے وہ فزیکل بھی علاج جو ہے وہ موجود ہے کہ آپ سیم جینڈر کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں اور بلا وجہ ہو رہے ہیں اور پھر ریلیشنز بھی رکھے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ ہمیں اپنی رحمت میں رکھے، اپنی جناب میں رکھے، اپنے سائے میں رکھے. بہرحال آگے دیکھتے ہیں. اب آگے جو ہے وہ اب مزید ایک بڑی خوبصورت بات آئی اور وہ کیا سوائے اس کے جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھے عمل کرے تو ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ بھلائیوں سے بدل دے گا. اب بڑی سمپل سی جو ہے وہ اس میں ایک اعلان ہوا ہے، بلکہ یہ صرف اعلان نہیں ہے بلکہ یہ ایک سکون دہ بات ہے ہم جیسے گناہ گار لوگوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے چاہے وہ کسی بھی طرح کی ہے، کسی بھی قسم کی ہے، تو ہم اس غلطی پر قائم مت رہیں. اس غلطی پر قائم رہنا ہماری تباہی ہے. گناہ کا ہو جانا اور اس پر قائم رہنا یہ تباہی ہے. گناہ کا ہو جانا اور توبہ کر لینا یہ نیچر ہے، یہ نیچرل. اور یہ صرف نیچرل نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کو بہت محبوب ہے. اچھا آگے چلتے ہیں. اور جو توبہ کرتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے تو حقیقتاً وہی ہے جو ایسی توبہ کرتا ہے جیسے کہ توبہ کرنے کا حق ہے، اور وہ جو جھوٹ پر اپنی موجودگی تک گوارا نہیں کرتے اور کسی لغو کام کے پاس سے ان کا اتفاقاً گزر ہو جائے تو بھی دامن کو بچاتے ہوئے گزر جاتے ہیں. اب یہ علیحدہ 2 خوبیاں ہیں. پہلی کہ وہ جھوٹ پر اپنی موجودگی گوارا نہیں کرتے یعنی جھوٹ نہیں بولتے. دوسری کہ اگر کوئی لغو کام کے پاس سے اتفاقاً گزر بھی جائیں تو بھی وہاں سے اپنے دامن کو بچاتے ہیں. اچھا اور وہ جنہیں جب ان کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں ٹوٹ پڑتے. اچھا اب اس آیت کو ہم دوبارہ پڑھتے ہیں اور اس کو دوبارہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. یہ بڑی ہی ایک زبردست ہدایت ہے ہمارے لیے. کیا ہے وہ؟ اور وہ جنہیں جب ان کے رب کی آیات کے ذریعے یعنی اللہ تعالیٰ قرآن ہے، جو آیات ہیں وہ قرآن کی ہے، کے ذریعے نصیحت کرتے ہیں تو وہ اس پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں ٹوٹ پڑتے. یہ بڑی گہری بات ہے اور بہت ہی سمپل سی بات ہے. اور وہ کیا ہے جو میری ناقص عقل ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو
بلا وجہ قبول نہ کریں. ہاں اللہ پر ایمان لانا بلا وجہ یہ بہترین بات ہے، نماز پڑھنی ہے یہ بہترین بات ہے، لیکن ایسے کسی بھی معاملے کے اندر داخل مت ہوں جس کا علم آپ نہیں رکھتے ہیں. میں بڑی سمپل سی بات کہتا ہوں، ہم ایمان والے تو ہیں لیکن مفتی نہیں ہیں، اور ہم فیصلے نہیں کر سکتے لوگوں کے لیے کہ وہ جنتی ہے وہ جہنمی ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہم اگر ان چیزوں سے بچیں گے نا کہ ہم فتویٰ دیں، لوگوں پر فتوے دینا شروع کریں، تو ہم یقین کریں یہ بڑی ہدایت کی بات ہے، بہت ہی ہدایت کی بات ہے کہ آپ نیکی کا رستہ ضرور اختیار کریں لیکن مفتی مت بنیں. اچھا، اور وہ جو یہ کہتے ہیں کہ اے رب ہمارے ہمیں اپنی بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، آمین، اور ہمیں اپنے نیک بندوں کے آگے چلنے والا بنا، یہ ہیں وہ لوگ جنہیں بدلے میں بالا خانہ ملیں گے باوجہ اس صبر کے جو انہوں نے کیا، اور وہاں ان کا استقبال ہوگا نیک دعاؤں اور سلام کے ساتھ، اور وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ، اور وہ بہت ہی عمدہ جگہ ہے، مستقل جائے قرار ہونے کی حیثیت سے بھی اور عارضی قیامگاہ ہونے کے اعتبار سے بھی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر نہ ہوتا تمہیں پکارنا، اور بس تم نے جھٹلا دیا ہے تو اب یہ جھوٹ جلد تم پر لاگو ہو کر رہے. یعنی بڑی سمپل سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادات کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے. وہ کریٹر ہے، اس نے ہمیں کریٹ کیا ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے، اسے ہماری ضرورت نہیں ہے کسی بھی طرح سے نہیں. اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ اعمال صالحہ جو ہے وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے اوصاف ہمیں عطا کرے، ایسی ہمارے کریکٹرز ہوں، ہمارے کریکٹرسٹکس ہوں جو قرآن حکیم نے بڑی کھول کر بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ.